بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام احمد علیہ رحمہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ ابو عبداللہ یحییٰ جو کہ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا آفتابہ برادر تھا، سفین کے سفر میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے ہمراہ تھا۔ جب آپ مقام نینوا پر پہنچے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے پکار پکار کر کہا، اے ابو عبداللہ صبر کر، اے ابو عبداللہ فرات کے کنارے رک جا۔ ابو عبداللہ نے کہا، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا، ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام ابھی ابھی میرے پاس سے اٹھ کر گئے ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کو شط الفرات میں قتل کیا جائے گا، اور مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ کو اس جگہ کی مٹی سنگھاؤں؟ پھر انہوں نے ہاتھ بڑھا کر مٹھی بھر مٹی اٹھائی اور مجھے دے دی۔ اس پر بے اختیار میرے آنسو نکل پڑے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کربلا کے ایک ایسے مقام سے گزرے کہ جہاں اندرائن کی بیلیں اگی ہوئی تھیں۔ آپ نے پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ آپ کو بتایا گیا، یہ کربلا ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ کرب اور بلا ہے۔ آپ وہاں اتر پڑے اور ایک درخت کے پاس نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس جگہ شہداء کو قتل کیا جائے گا، جو باستثنائے صحابہ کرام تمام شہداء سے افضل ہوں گے اور جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ لوگوں نے اس جگہ پر نشان لگا دیا، اور پھر وہ دن بھی آیا کہ جب مولا حسین علیہ السلام دن بھر اپنے اصحاب کے لاشیں اٹھا اٹھا کر لاتے رہے۔ جسم تھکاوٹ و پیاس سے نڈھال ہو چکا تھا، مگر یہ اللہ کا شیر تھا کہ یزیدی فوج پر قہر و غضب کی علامت بنا ہوا تھا، اور دہشت بھی کیوں نہ ہوتی، یہ وہی حسین تھا کہ جس کے بارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ہر کوئی مارے خوف کے کانپ رہا تھا، دل سہمے ہوئے تھے، مگر دلوں پر بدبختی کا تالا پڑا ہوا تھا۔ آپ نے میدان میں اترتے ہی ذوالفقار حیدری جو لہرائی تو یزیدی دبک کر الٹے پاؤں بھاگے، جس کی وجہ سے جنگ میں بھی کچھ دیر توقف آ گیا۔ پھر فیصلہ ہوا کہ دور سے ہی تیر چلا کر انہیں زیر کیا جائے اور پھر یکبارگی حملہ کر کے ان پر گرفت کی جائے، کیونکہ یہ شیر خدا کا بیٹا ہے اور شیر کا بیٹا شیر ہی ہوتا ہے۔ بالآخر اس تکنیک سے یزیدی آپ کو زیر کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور ملعون و بدبخت سنان بن انس آگے بڑھا اور آپ کا سر مبارک تن سے جدا کر کے خولی بن یزید کے حوالے کیا۔ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ تمام معزز و با پردہ خواتین کو خیموں سے نکال لیا گیا۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہما کو پابند سلاسل کیا۔ تمام شہیدان کربلا کے نفوس سے سر جدا کر کے نیزوں پر چڑھائے گئے، اور اسی رات یا اگلے دن قافلہ ابن زیاد ملعون کی طرف روانہ ہو گیا۔ تاریخ طبری میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں 72 شخص شہید ہوئے۔ ان کے شہید ہونے کے بعد مقام غازریہ میں جو بنی اسد کے لوگ رہتے تھے، انہوں نے مل کر قبریں کھودیں اور جتنے بھی جسم وہاں بکھرے پڑے تھے انہیں دفنا دیا۔ ابن سعد کے اصحاب میں سے 88 لوگ قتل ہوئے اور زخمی ان کے علاوہ تھے۔ ابن سعد نے اپنے تمام اصحاب کی لاشوں پر نماز پڑھی اور دفن کیا۔ علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ فرماتے ہیں، یہ ابن سعد ملعون وہی ہے کہ جس نے منادی کی کہ کون کون لوگ اپنے گھوڑوں سے حسین کو پامال کریں گے۔ یہ سن کر 10 شخص نکلے، ان میں اسحاق بن حیوہ حضرمی بھی تھا، جس نے آپ کا قمیص اتار دیا اور آخر مبروس ہو گیا تھا۔ یہ 10 سوار آئے
اور اپنے گھوڑوں سے حسین رضی اللہ عنہ کو پامال کیا، اس طرح کہ ان کے سینہ و پشت کو چور چور کر دیا گیا۔ علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ مزید بیان کرتے ہیں کہ یہی مشہور ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت گاہ میں دریائے کربلا کے نزدیک طف کے مقام پر ہے، اور ابن جریر وغیرہ نے بھی بیان کیا ہے کہ آپ کے قتل کی جگہ کا نشان مٹ گیا ہے، اور کسی کو اس کی تعین کے متعلق علم نہیں ہے، بلکہ حشام بن الکلبی نے بیان کیا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قبر پر پانی چھوڑ دیا گیا تاکہ آپ کی قبر کا نشان مٹ جائے، اور وہ پانی 40 دن کے بعد خشک ہو گیا۔ اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسد کا ایک شخص ایک مٹھی مٹی لیتا اور اسے سونگھتا، پھر اسے پھینک دیتا، اور دوسری جگہ سے مٹی اٹھاتا، سونگھتا اور پھینک دیتا، حتیٰ کہ ایک جگہ سے اس نے مٹی اٹھائی تو وہیں گر پڑا اور رو رو کر کہنے لگا، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ کس قدر خوشبودار ہیں، اور آپ کی مٹی بھی خوشبودار ہے۔ انہوں نے چاہا کہ آپ کی قبر کو آپ کے دشمن سے چھپا دیں، اور قبر کی مٹی کی خوشبو نے یہ قبر کا پتہ دے دیا۔ آپ کے سر مبارک سے متعلق ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں ایک روایت نقل کی ہے کہ یزید بن معاویہ کی دائیہ ریہ نے بتایا کہ جب یزید کے سامنے امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر رکھا گیا تو اس نے یہ شعر بطور مثال پڑھا، کاش میرے شیوخ بدر میں نیزوں کے پڑنے سے خزرج کی گھبراہٹ کو دیکھتے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ پھر اس نے سر کو دمشق میں 3 روز تک نصب کیے رکھا، پھر اسلحہ خانہ میں رکھ دیا، حتیٰ کہ سلیمان بن عبد الملک کا زمانہ آ گیا تو اسے یعنی سر کو اس کے پاس لایا گیا، وہ سفید ہڈیاں ہی رہ گیا تھا، بس اس نے اسے کفن دیا، خوشبو لگائی اور نماز پڑھی، اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ اور جب بنو عباس آئے تو انہوں نے اسے کھود کر نکالا اور اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ ابن عساکر نے بیان کیا ہے کہ یہ عورت بنی امیہ کی حکومت کے بعد بھی زندہ رہی اور اس کی عمر 100 سال سے متجاوز تھی۔